بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری نئے چینل پر ابھی نیا ہے میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں میاں والی سے بھیجی ہے قنوت نے۔ سنتے ہیں قنوت کی سچی آپ بیتی۔ قنوت بتاتی ہیں کہ ہم لوگ میاں والی میں رہتے ہیں اور میرے نانا اور نانی میاں والی سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کی رہائش ہے۔ یہ بات جب کی ہے جب میرے نانا اور نانی حج کی ادائیگی کے لیے سعودیہ عرب گئے اور ہم لوگوں کی اس ٹائم چھٹیاں چل رہی تھیں۔ جب نانا اور نانی حج کر کے واپس آئے اس سے پہلے ہی ہم لوگ نانی کے گھر چلے گئے، کیونکہ یہ گھر گاؤں میں واقع تھا اور یہ بہت ہی بڑا پرانے طرز کا بنا ہوا یہ گھر تھا، اور اس میں میرے نانا نانی اور میرے بڑے ماموں اس میں رہائش پذیر تھے۔ کیونکہ نانا اور نانی کے آنے سے پہلے ہم لوگوں نے وہاں پر سب نے جمع ہونا تھا اور ان کا استقبال کرنا تھا۔ اس کے بعد تمام برادری کو بلا کر ایک میلاد بھی کروانا تھا اور قرآن خوانی بھی، اور ایک بڑی دعوت ارینج کرنی تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہم سے پہلے ہماری چھوٹی خالہ اور ماموں ان کی فیملی بھی وہاں پر موجود تھی۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر تھا کہ آرام سے اس میں 150 لوگ آرام سے آ سکتے تھے، کیونکہ پرانے طرز کے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کمرے اور آگے برآمدے، اس کے بعد ایک وسیع اور عریض جو تھا وہ صحن بنا ہوا تھا جو آدھے سے زیادہ کچا تھا، اور اس میں میری نانی جان نے مختلف قسم کے پودے لگائے ہوئے تھے، ان کو بڑا شوق تھا۔ اور نانی کے جو صحن میں ایک شمال کی طرف ایک بہت ہی بڑا پیپل کا درخت بھی تھا۔ وہ ہماری امی بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن سے اس درخت کو دیکھا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم یہ کب سے یہاں پر موجود تھا۔ شاید یہ گھر بننے سے پہلے وہ وہاں پر موجود تھا وہ درخت، کیونکہ وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی جو جڑیں تھیں وہ تمام گھر میں پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جگہ جگہ سے جو اینٹیں تھیں صحن کی وہ ہٹی ہوئی تھیں، اور اس کی داڑھی کہہ لیں وہ نیچے جو لٹک رہی تھی، اور اس کے آس پاس ایک تھڑا سا بنایا ہوا تھا جس پہ اکثر ہم بچے کھیلا کرتے تھے۔ نانا اور نانی کے آنے میں ایک دن باقی رہ گیا تھا کہ برادری کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ میری امی کی خالہ اور ان کے ماموں اور میرے نانا کے بھائی بہن، کافی زیادہ لوگ جو تھے وہاں پر ان کی استقبال کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ لوگوں کی آمد جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی اور ماشاءاللہ کافی لوگ تھے، تو میری امی خالہ ماموں ان سب نے مل کر مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ گرمیاں تھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں ابھی بھی وہی کلچر ہے کہ صحن میں چارپائیاں ڈالتے ہیں لوگ اور وہیں پر سوتے ہیں۔ اسی طرح جو لیڈیز کی جو تھی چارپائیاں وہ برآمدوں میں لگا دی گئی تھیں، اور جینٹس کی جو چارپائیاں تھیں وہ باہر صحن میں لگائی ہوئی تھیں، جو کہ کافی بڑا صحن تھا نانا ابو کا، وہاں پر وہ چارپائیاں بچھا دی گئی تھیں ان کے لیے۔ اچھا جی، جب رات سونے کا ٹائم آیا تو تمام لوگ اپنی اپنی چارپائیاں سنبھال کر لیٹ کے آرام کی غرض سے، امی کے ایک رشتے کے چچا لگتے تھے، ان کی چارپائی اس طرف جہاں پر وہ پیپل کا درخت تھا اس سے 2-4 قدم پہلے، بالکل پیپل کے درخت کے نیچے نہیں لیکن اس سے 2-4 قدم پہلے ان کی چارپائی وہاں ڈال دی گئی تھی۔ اب رات کے تقریباً 12 یا 11:30 کا ٹائم تھا، تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ فون پر لگے ہوئے تھے باتیں کرنے، تو ان کی جو کمر تھی وہ پیپل کے درخت کی طرف تھی اور چہرہ ان کا اس سائڈ پہ تھا، تو وہ بڑے مگن تھے اپنے دوست سے باتیں کرنے کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ان کی چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھا ہے۔ وہ سمجھے کہ کوئی ہوگا، ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہوگا،
تو انہوں نے موبائل کان سے ہٹایا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ سمجھے کہ شاید میرا وہم ہے یا پھر ہوا چل رہی ہے، ایسا محسوس ہوا۔ وہ دوبارہ سے مگن ہو گئے باتیں کرنے، مگر پھر اچانک ان کو محسوس ہوا کہ جیسے ان کی کمر کے ساتھ کسی کی کمر لگی ہے۔ پھر تو وہ موبائل بند کر کے اٹھ گئے اور انہوں نے آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی شرارت کر رہا ہے ان کے ساتھ، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور تمام جو مرد حضرات تھے وہ اپنی اپنی چارپائیوں پر بے خبر سو رہے تھے۔ انہوں نے اطمینان سے سب طرف دیکھ کر تسلی کر کے انہوں نے موبائل کو آف کیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اب ان کی جو بیگ تھی وہ صحن کی طرف تھی اور جو ان کا چہرہ تھا وہ درخت کی طرف تھا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں انہیں نیند آ گئی۔ اچانک ہی ان کو کسی نے بالوں کی مدد سے کھینچا، مطلب بال ان کے کھینچے کافی زور کے۔ وہ ایک دم میں ہڑبڑا کے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ زوردار آواز میں غصے میں انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ شرارت کر رہا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، جو بھی ہے سامنے آئے۔ وہ اٹھے، انہوں نے چارپائی کے نیچے بھی دیکھا، آس پاس بھی دیکھا، مگر پورے گھر میں سناٹا طاری تھا کہ اچانک ہی ان کی نظر سامنے درخت پر پڑی، درخت کے تنے پر۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی درخت کے پیچھے سے ان کو چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ وہاں سے ان کو جھانک رہا تھا۔ انہوں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ سامنے آؤ، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کیوں شرارت کر رہے ہو؟ مگر وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ اسی طرح پکارتے رہے، غصہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر درخت کی طرف گئے اور انہوں نے درخت کے جو پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، جگہ خالی پڑی تھی۔ مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی واضح جو بھی تھا میں نے یہاں کھڑا ہوا اس کو دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی درخت پھیلانگ کر آیا ہو، دیوار پھیلانگ کر درخت کے پاس آیا ہو، شرارت کر رہا ہو۔ وہ اپنی تسلی کر کے چاروں طرف دیکھ کر اپنی چارپائی پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب سب جاگے تو سب حیران ہوئے کہ ان کی چارپائی تو اس طرف تھی، یہ درخت کے نیچے ان کی چارپائی انہوں نے کیوں بچھا لی؟ کیا وجہ ہوئی کہ ان کو یہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں؟ اور جب ان کی بھی آنکھ کھلی تو ان کو بھی حیرت ہوئی۔ وہ بھی کہنے لگے کہ بھئی میری تو چارپائی اتنی دور تھی درخت سے، تو یہ درخت کے نیچے کیسے چلی گئی؟ پھر انہوں نے تمام گھر والوں کو بتایا کہ رات کو میرے ساتھ اسی طرح مطلب چھیڑ خانی کی گئی۔ پہلے کوئی میرے چارپائی پر آ کر بیٹھا، پھر وہ میرے ساتھ لیٹ گیا، پھر مجھے درخت کے پیچھے سے کسی کے کوئی جھانک رہا تھا، وہ مجھے نظر آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اسی طرح میں رات جو تھا کافی دیر میں سویا، مگر حیرت کی بات ہے کہ میری چارپائی درخت کے نیچے کیسے آ گئی؟ تو میرے جو بڑے ماموں تھے انہوں نے کہا کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے زیادہ اس پہ کسی کو بولنے بھی نہیں دیا اور ان کو اس چیز میں کوئی حیرت بھی نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ماموں کوئی بات جانتے تھے۔ خیر ہمارے وہ جو بھی تھے انکل، ان کو کسی کام کے سلسلے میں جانا تھا، وہ چلے گئے۔ اور پھر آج کی رات پھر ایسا تھا کہ امی کی جو ہماری مطلب نانا کی جو بہن تھی ان کی فیملی بھی آ گئی، کیونکہ صبح جو تھے نانا ابو نے آ جانا تھا، تو وہ لوگ بھی اپنے تمام فیملی کے ساتھ نانو کے گھر آ گئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں کی جو چارپائی تھی وہ رات کو اسی طرف لگائی گئی، تو وہ دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ان کو ایسا لگا کہ درخت کے اوپر سے کوئی چیز نیچے آ کے گری ہے ان کے پاس۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا چیز گری ہے۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک دوست نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی لکڑی وکڑی آ کر گری ہوگی درخت پر سے۔ وہ دونوں پھر اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ اب یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ جو اس کا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا ایک دم وہ چارپائی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تو جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے نیچے سے کسی نے
بہت زور سے گھوسا مارا ہے، جیسے کہ نیچے سے کسی نے مجھے پش کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو نیچے کوئی بلی تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور نیچے دیکھا تو نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا، مجھے واقعی میں یار مجھے ایسا لگا کہ جیسے نیچے سے کسی نے مجھے مارا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم چارپائی ہٹا کے تھوڑی سی آگے کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے غلطی کی، دونوں نے اپنی اپنی چارپائیاں اٹھائیں اور درخت کے بالکل نیچے بچھا لیں اور دونوں باتیں کرنے لگے وہیں پہ بیٹھ کر۔ یہ دونوں کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اپنی اپنی چارپائی پہ لیٹ کر سو گئے، اور جس کو پہلے نیچے سے دھکا لگا تھا اس کو اس کی جب وہ سو رہا تھا اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ وہ ہوا میں تہ رہا ہے، جیسے کہ ہوا میں ہل رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چارپائی کسی نے پاؤں کی طرف سے پکڑ کر بالکل ہوا میں کھڑی کی ہوئی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ چارپائی سے گرا بھی نہیں، اور یہ بڑا آرام سے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اس کو غصہ میں یہ بہت تھا تو اس نے 2-4 گالیاں بھی دیں کہ مجھے نیچے اتارو، کون ہے، کون یہ شرارت کر رہا ہے۔ جو اس کا بھائی تھا وہ بھی اس کو دیکھ کر اٹھ گیا، تو وہ دیکھنے لگا کہ واقعی میں اس کی چارپائی تو ہوا میں ہے اور یہ اس طرح غصہ کر رہا ہے۔ ان دونوں کے بولنے اور اس کی گالیاں دینے اور چیخنے سے تمام افراد جو وہیں ان کے قریب لیٹے تھے وہ سب بھی جاگ گئے، خواتین بھی سب جاگ گئیں۔ تو سب نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی چارپائی جو تھی ہوا میں تھی، اور یہ لوگ دیکھنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے، کون ہے جو اس طرح کر رہا ہے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کی چارپائی کو کسی نے بالکل الٹ کے اس کو نیچے پھینک دیا، اور یہ تو ڈر کے مارے یہ چیخنے لگا۔ پھر میرے بڑے ماموں انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہوں آپ لوگ سب، جن کی بھی چارپائیاں درخت کے پاس ہیں وہ وہاں سے ہٹا لیں، کیونکہ ابا جان بتاتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے یہ بہت پرانا ہے، اور یہاں پر جس مخلوق کا بسیرا ہے ہو سکتا ہے انہیں کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہو، تو اس لیے آپ لوگ سب یہاں سے اپنی اپنی چارپائیاں ہٹا لیں۔ خیر سب لوگ ڈر گئے اور سب نے چارپائیاں وہاں سے ہٹا کے براندوں کی طرف ہی انہوں نے چارپائیاں بچھا لیں، مگر اس لڑکے کو تو اب نیند ہی نہیں آ رہی تھی خوف کے مارے۔ خیر اس پہ دم کیا گیا اور اس کو اندر کمرے میں کہا کہ تم اندر کمرے میں لیٹ جاؤ۔ پھر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ پھر اگلے دن صبح ہی میرے نانا اور نانی حج کی ادائیگی کر کے خیر و عافیت سے وہ لوگ آ گئے، اور گھر میں وہی ماشاءاللہ لوگوں کا آنا جانا، دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شام میں بہت بڑی میلاد کروائی گئی، دعوت تھی، تمام گاؤں کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور سب بہت ہی مطلب خوش تھے اپنی اپنی باتوں میں، مگر وہ جو گھر کے کچھ افراد تھے تھوڑے سے ڈسٹرب بھی تھے۔ اس چیز کو نانا ابو نے جو تھا انہوں نے سمجھ لیا۔ پھر انہوں نے ماموں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو ماموں نے کہا نہیں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ تو نانا ابو کہنے لگے کہ میرے جو ہیں مہمان آئیں گے تو ان کے لیے آپ نے بیٹھک میں کھانا وانا لگوا دینا ہے۔ تو ماموں نے کہا کہ ابا جان کون سے دوست، تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص دوست ہے میرے، بس آپ لوگ وہاں پہ کھانا لگا دیجیے گا تو میں خود ہی ان سے ملاقات کر کے ان کو اللہ حافظ کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھوں گا۔ مغرب کے بعد کمرے میں جو بیٹھک تھی، نانی کے گھر میں جو بیٹھک تھی، وہاں پر تمام جو تھے کھانے اور جو چیزیں تھیں وہاں پر پہنچا دی گئی۔ تو نانا نے اندر آنے سے سب کو منع کیا تھا کہ نہیں میرے خاص دوست ہیں وہ میرے لیے آ رہے ہیں۔ ہم بچے تھے، ہم نے اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کیا، ہم لوگ اپنے اس میں مستی میں مگن تھے، کیونکہ سارے جو کزن تھے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے اور خوب مزہ کر رہے تھے۔ تو 2 سے 3 گھنٹے کے بعد نانا ابو باہر آئے تو ان کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر انہوں نے تمام جو ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، جو رشتہ دار ہمارے بیٹھے تھے، اور وہ جو کزن بھی تھے جو جن کے ساتھ رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے جو تھے کندھے پہ اس کو ہاتھ رکھا، اس سے کہا کہ بیٹے پریشان مت ہو، کیونکہ آپ نے جب چارپائی وہاں پہ بچھائی تھی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ اب سب دیکھنے لگے کہ نانا ابو کو تو ہم نے ابھی کوئی ایسی بات بتائی بھی نہیں تھی، تو ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے جو مہمان آئے تھے
انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، مطلب کہ وہ جو درخت پر جو بھی مخلوق تھی، جو بھی فیملی تھی، وہ ہمارے نانا سے ملنے آتی تھی، یا نانا کو اس چیز کا پتہ تھا۔ پھر نانا نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میرے والد صاحب نے یہ گھر بنایا تھا، اس سے پہلے کا یہ درخت جو ہے یہاں پہ موجود ہے، اور جب میرے والد صاحب فوت جب انہوں نے ہونا تھا، یا جب ان کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم نے اس درخت کو کاٹنا نہیں ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ کبھی بھی اس کی کوئی بھی شاخ تم کسی بھی صورت نہیں کاٹنا، اس کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ یہاں بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے۔ تو بس انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، اور میں نے بھی اپنے بچوں کو کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیا۔ تو دراصل اس دن جب آپ نے وہاں پہ چارپائی بچھائی، تو ان کے بچے کھیل رہے تھے، وہ ڈسٹرب ہوئے، اور بچوں نے ہی وہ شرارت کیا آپ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی وہ جو اس دن انکل تھے، ان کے ساتھ بھی یہی شرارت بچوں نے کی تھی۔ تو وہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شرارت پہ معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بھی مہمانوں کو ہماری وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے، ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں۔ تو سب گھر والے ان کو پھر یہ سب کو گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ درخت پہ یہ اللہ کی کوئی اور بھی مخلوق رہتی ہے۔ خیر ہم اور 2-4 دن رہ کر ہم لوگ آ گئے، اس کے بعد کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، نارمل طریقے سے، اور ابھی تک میرے ماموں کی فیملی وہاں پر رہتی ہے، اور نانی وہیں پہ رہتی ہیں۔ تو یہ تھی جی قنوت کی سچی آپ بیتی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔